ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلیئر ہارورڈ میڈیکل اسکول امریکہ میں جینیٹکس اور مالیکیول کے سائنسدان ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا بوڑھا ہو جانا نیچرل پروسیس نہیں بلکہ یہ بیماری ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سائنسدان اب اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ انسان کیوں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب سائنس اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ عمر کو سلو کیا جا سکتا ہے، واپس لوٹایا جا سکتا ہے، ریورس کیا جا سکتا ہے اور انسان سدا جوان بیماریوں سے صاف اور ہمیشہ تندرست رہ سکتا ہے۔ عمر کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی مشہور کتاب وائی وی ایج اینڈ وائی وی ڈونٹ ہیو ٹو کا خلاصہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ عمر کو کیسے سلو کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب خود لمبی عمر جینے کے لیے اور دیر سے بوڑھا ہونے کے لیے کون سی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جن کی وجہ سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے اور خطرناک بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے مزید لکھا ہے کہ ہمیشہ صحت مند اور سدا جوان رہنے کے لیے کس قسم کے خوراک کی ضرورت ہے۔ آئیے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ All right, well, how about this? New at 6, a breakthrough in reversing the signs of aging. Researchers say that they found a way to make mice look and even feel young. Harvard researchers believe that they can reverse DNA aging. A newly discovered anti-aging therapy can effectively rewind age-related changes. A Harvard researcher is confident that he has discovered a way to fight aging from the Scientists have rejuvenated the skin cells taken from a 53-year-old woman, making them equivalent to those of a... ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ لمبی عمر اور صحت مند رہنے کے لیے جی آئی ایف ہارمون کا لیول کم ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان کا جی آئی ایف ہارمون کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس سے عمر بڑھنے کا عمل تیز ہوتا ہے اور انسان خطرناک بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھا جائے۔ فاسٹنگ کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ 22 گھنٹے کی فاسٹنگ سے یہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے چوہوں پر کیے تجربات اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ چوہوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر کے ایک گروپ کو کم کھانا دیا اور دوسرے گروپ کو زیادہ کھانا دیا۔ کم گروپ والوں کی صحت بھی بہتر ہوئی اور دوسرے گروپ کے مقابلے میں جوان بھی نظر آنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ انسانی مطالعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، ان کا فشار خون کم ہو جاتا ہے اور لمبی اور صحت مند عمر جیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جن خواتین کی عمریں 100 سال ہوتی تھی ان کا بھی جی آئی ایف ہارمون گریٹ لیول میں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ گریس کے آئکیریا میں رہتے تھے، جو کہ بلو زون ایریاز میں سے ایک ہے، یہاں رہنے والوں کی عمریں بھی لمبی اور لوگ بیماریوں سے بالکل صاف ہوتے تھے۔ یہاں آرتھوڈکس عیسائی رہتے تھے اور یہ لوگ فاسٹنگ کرتے تھے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ بلو زون ایریاز میں لوگ سب سے زیادہ صحت مند اور لمبی عمر جیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ یونیورسٹی آف وسکنسن میں بندروں پر تجربہ کیا۔ ایک گروپ کو ان کی مرضی کے مطابق کھانے کو الاؤ کیا اور دوسرے گروپ کو پہلے گروپ سے 30% کم خوراک دیا۔ کم خوراک والے 2/3 عرصہ زیادہ جیے۔ اسی طرح کیلوریز ریسٹرکشن بھی لمبی عمر اور صحت مند زندگی کا باعث بنتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ تمام طریقے انسانوں پر بھی کام کرتی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ اسی طرح پیرس میڈیکل اکیڈمی کے صدر 102 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے اور یہ بھی کیلوریز ریسٹرکشن پر یقین رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جاپان کے شہر اوکیناوا میں رہنے والے بھی سب سے لمبی اور صحت مند عمر جیتے ہیں۔ اوکیناوا بھی بلو زون ایریاز میں سے ایک ہے۔ یہاں کے رہنے والے بھی کیلوریز کی کم کنزمپشن پر یقین رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ مختلف تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ اینیمل پروڈکٹ کا استعمال زیادہ اور لمبے عرصے تک کرتے ہیں، ان کے استعمال سے ہارٹ اٹیک اور کئی اقسام کے کینسر کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا میں بلو زون ایریاز میں رہنے والے لوگ پلانٹ بیس ڈائٹ استعمال کرتے ہیں اور اینیمل پروڈکٹ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ ان ایریاز میں رہنے والے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور ان کا بڑھاپا صحت مند گزرتا ہے۔
ڈاکٹر ڈیوڈ سنکلیئر لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسٹیفن گانڈری، جو کہ ایک مشہور اور بیسٹ سیلنگ کتاب دا پلانٹ پیراڈاکس اینڈ لانجیویٹی پیراڈاکس کے مصنف ہیں، صحت اور طویل العمری میں انہوں نے بھی اعلیٰ کام کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اینیمل پروڈکٹ کا استعمال کم کرتے ہیں تو ایمٹور ہارمون دب جاتا ہے اور خلیات کم انرجی خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس دوران جسم آٹوفیجی کی حالت میں چلا جاتا ہے اور اس سے لانجیویٹی جین ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک گولی ریپامائسن، یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کے اعضاء کی پیوندکاری ہوتی ہے۔ اس گولی کے استعمال سے بھی ایمٹور ہارمون رک جاتا ہے اور جسم آٹوفیجی کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن نوجوانی کو برقرار رکھنے کے لیے صحت مند زندگی کے خاطر آپ کو اس گولی کو استعمال کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ گولی صحت کے لیے اور لانجیویٹی کے لیے کتنی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، سائنسدان ابھی متفق نہیں ہے۔ ابھی آپ کو ریپامائسن کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی نہیں سوچنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو اینیمل پروڈکٹ کا استعمال کم کریں اور پلانٹ بیس ڈائٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ورزش کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحت مند اور طویل عمری کے لیے ورزش بھی بہت ضروری ہے۔ ورزش سے خون کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، پھیپھڑوں اور دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، اور ورزش کرنے سے ٹیلومر اور مائٹوکانڈریل سرگرمیاں جسم میں بڑھ جاتی ہیں۔ جو لوگ ہفتے میں 2 بار جاگنگ کرتے ہیں، کسی بھی وجہ سے مرنے کے امکانات 45% تک کم ہوتے ہیں، اور ورزش سے بھی لانجیویٹی جین ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ کولڈ ایکسپوجر سے بھی لانجیویٹی جین ایکٹیو ہوتا ہے، براؤن ایڈیپوز ٹیشوز متحرک ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے یا ٹھنڈے کمرے میں سونے سے بھی وزن کم ہوتا ہے، موڈ بہتر ہوتا ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ براؤن ایڈیپوز ٹیشوز جو مائٹوکانڈریل سے بھرپور مادہ ہے، یہ مادہ ہمارے کاندھوں، پیٹ اور کمر کے اوپری حصے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ مادہ کم ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے یہ مادہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے سے جلد ہموار اور بال چمکدار ہوتے ہیں، اور اس عمل سے عمر کا پروسیس سلو ہوتا ہے، جسم صحت مند ہوتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ہونے والی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب خوراک پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تحقیقات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ گوشت کا کم استعمال اور پلانٹ بیس ڈائٹ سے جسم صحت مند رہتا ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ اسی طرح میٹھی چیزوں کا استعمال ترک کرنے سے بھی صحت بہتر ہوتی ہے۔ میٹھی چیزیں جو ہے گروتھ ہارمون کو ایکٹیو کرتی ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی دیر تک کھانا نہ کھانے سے، کبھی دوپہر کا کھانا چھوڑنے سے، کبھی ناشتہ نہ کرنے سے، اسی طرح 16 گھنٹے 20 گھنٹے کی فاسٹنگ کرنے سے آپ غذائی قلت کا شکار نہیں ہوں گے۔ وقتی طور پر کمزوری محسوس ہوگی، جس طرح ٹھنڈے پانی میں نہانے سے چند منٹ کے لیے جسم کانپتا ہے۔ ویکسینیشن سے بھی شروع میں جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے اور بعد میں جسم جو ہے وہ ایمیون ہو جاتا ہے۔ فاسٹنگ سے، ٹھنڈک سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا انسان خوراک کی کمی سے مرتا تھا۔ آج کل کم از کم ترقی یافتہ ممالک میں تو ایسا نہیں ہے۔ آج کل مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ابھی زیادہ خوراک اور آرام دہ زندگی کی وجہ سے لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں اور خطرناک بیماریوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مزید لکھتے ہیں کہ صحت مند زندگی اور لمبی عمر کے لیے نیند بھی بہت ضروری ہے۔ اچھی نیند سے ڈپریشن کم ہوتا ہے، لانجیویٹی جین ایکٹیو ہوتا ہے۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ کم سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کا امکان 2% بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ عمر کو سلو کرنے کے لیے اور صحت مند زندگی کے خاطر ایک گولی ریورسٹرول استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل اکرنگ مادہ ہے جو مٹر میں، گوبھی میں، ٹماٹر میں اور ایووکاڈو اور سرخ انگور میں پایا جاتا ہے۔ اس کا نام NMN ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ NMN پاؤڈر دہی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس سے جسمانی کارکردگی بڑھ جاتی ہے، یادداشت بہتر ہوتی ہے، گردوں اور دماغ کے لیے بھی یہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس کے استعمال سے کینسر اور انفلیمیشن کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے لیب میں NMN پاؤڈر
ان عورتوں کو دیا جو اپنی عمر کو پہنچ کر یائسہ ہو چکی تھیں۔ ان کا حیض آنا بند ہو گیا تھا۔ اس پاؤڈر کے کھلانے سے ان کی زرخیزی لوٹ آئی اور حیض آنے لگا، اور یہی تجربہ چوہوں پر بھی ویسا ہی ثابت ہوا تھا۔ NMN ایک نیا دریافت مالیکیول ہے جس کے بارے میں دنیا میں بہت کم جانکاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اس کتاب میں ایک اور گولی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ میٹفارمن، یہ گولی شوگر کے مریضوں کو تجویز کیا جاتا ہے۔ اس گولی کے استعمال سے جسم میں وٹامن B12 کی سطح کم ہو جاتی ہے، اس لیے میٹفارمن کے ساتھ وٹامن B12 بھی دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میٹفارمن کا استعمال صحت مند اور لمبی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ میٹفارمن کے استعمال سے AMPK نامی انزائم متحرک ہوتا ہے اور جسم کو آٹوفیجی کی حالت میں رکھتا ہے۔ یہ دل کے امراض، دماغی بیماریاں، کینسر، ڈپریشن کی کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس گولی کا استعمال کرنے سے صحت مند لوگوں سے زیادہ جیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے ضرور مشاورت کریں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب وٹامن D3، K2، اسپرین استعمال کرتے ہیں۔ وٹامن D آنتوں میں سٹیم سیلز کو متحرک کرتا ہے، کینسر اور الزائمر کی بیماریوں کو روکتا ہے۔